سانحہ پیمز 14 بچے جاں بحق ہو گئے۔ نرسری میں ہولناک آتش زدگی والدین کے لیے قیامت صغریٰ۔ وزیر اعظم شہباز شریف افسران پر شدید برہم۔ وزیر اعظم نے وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو عہدے سے ہٹا دیا۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان انکوائری کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ جبکہ انکیوبیشن سینٹر میں شارٹ سرکٹ اے سی کا کمپریسر پھٹنے سے دھماکہ ہوا۔ انکیوبیشن سینٹر میں آکسیجن سلنڈر کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی۔ عینی شاہدین کے مطابق عملہ تھا نہ ڈاکٹرز، ہر کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اسپتال کی جانب سے جاں بحق بچوں کی تفصیلات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ خاتون جویریہ، انیس خالد، عالیہ، آسیہ، شکیلہ، سدرہ اور سنبل کے نومولود شامل، کرن، فاطمہ، آمنہ، ماریہ، خزرہ، عروسہ، سعید اور حفصہ کے بچے بھی شامل، جبکہ ایک خاتون آصفہ کے نومولود بچے کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے وفاقی دارالحکومت کے سب سے بڑے اسپتال پیمز میں، جہاں بچے زندہ جھلس گئے اور ان کو بچانے والا وہاں کوئی دکھائی نہ دیا، اور بچے جو ہیں وہ جو کہ زندگی کی امید لیے وہاں پر موجود تھے، انہیں موت کی آغوش میں بھیج دیا گیا اور زندہ جھلس گئے یہ بچے۔ انتہائی رنجیدہ کر دینے والے یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یا اس طرح کے جو مناظر ہیں، اور جو والدین ہیں، جو لواحقین ہیں، وہ شدید کرب میں ہیں اور وہ مسلسل مطالبات کر رہے تھے کہ کسی طرح بھی ان کے بچوں کی میتیں ان کے حوالے کی جائیں، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ دیر بعد میتیں حوالے کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لیکن ابھی بھی کچھ بچوں کی ڈی این اے کے ذریعے تصدیق کی جائے گی، ان کی شناخت کی جائے گی، جس کے بعد ہی بچے لواحقین کے حوالے کیے جائیں گے۔ تو یہ انتہائی رنجیدہ کر دینے والے مناظر بھی تھے، اور انتہائی افسوسناک یہ خبر بھی ہے جو کہ 14 بچے زندہ جھلس کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا۔ یہ کہیے گا کہ آپ سربراہ رہ چکے ہیں، کیا کیا خامیاں تھیں جو کہ آپ نے اپنے دور میں دیکھی، اور ساتھ ہی آپ نے انہیں کتنا ٹھیک کیا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ مزید کیا درست ہونا باقی تھا؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے ہم سب پاکستانیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، کہ یہ ننھے بچے جو کہ خوشی کے باعث لاتے ہیں، ماں باپ کے لیے تسکین کا باعث لاتے ہیں، آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان بچوں کو تو کچھ نہیں ہوا، وہ تو جنت میں چلے گئے، کیونکہ وہ چھوٹے بچے تھے اور شاید وہ ماں باپ کی بھی انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائیں۔ لیکن یہ اتنا دل خراش واقعہ ہے کہ ظاہر ہے سب کے دل ہل گئے ہیں، کیونکہ یہ قیمتی جانوں کا بہت بڑا ضیاع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کی فیملیز کو استقامت دے۔ دیکھیں، ہاسپٹل میں بہت ساری انفلیمیبل چیزیں جن کو آگ بہت جلدی پکڑی جاتی ہے وہ موجود ہوتی ہیں، کیمیکلز ہیں، اسپرٹس وغیرہ، اور گیسز ہوتی ہیں، خاص کر آکسیجن۔ تو ان کو ہمیشہ سیفٹی کے لیے بالکل سیپریٹ رکھا جاتا ہے، اور سلنڈرز وغیرہ نہیں آج کل کوئی یوز کرتا۔ ہم سینٹرل آکسیجن سپلائی یوز کرتے ہیں اتنے بڑے ہاسپٹل میں، اور پیمز میں لگی ہوئی ہے سینٹرل آکسیجن۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں وہاں سلنڈرز پڑے تھے، اور کیوں یہ جو کمپریسر برسٹ ہوا۔ یہ تو ظاہر ہے کمرے کے باہر لگتے ہیں، کمپریسر اندر نہیں لگتے سیفٹی وائز، اور کچھ دور لگتے ہیں۔ اور بیسٹ تو ہاسپٹلز میں یہی ہوتا ہے جو پہلے تھا ہمارے زمانے میں، کہ آپ سینٹرل ایئر کنڈیشننگ کرتے ہیں، جس کا چلر وغیرہ سارا کچھ یہاں چھت پہ ہوتا ہے یا کچھ دور بلڈنگ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ پریونٹیو میئر ضروری ہیں۔ اور جائقہ ہمیں بہت ہیلپ کرتی رہی، انہوں نے چلڈرن ہاسپٹل ہم نے ان سے بنوایا پورے کا پورا، اور انہوں نے یہ بھی بلڈنگ نہیں بنا چکے ہیں، پچھلے 2 سال سے وہ ہینڈ اوور کر چکے ہیں، لیکن اس کو ابھی فعال نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں ہوئی فعال، لیکن وہ بلڈنگ میں یہ سارے سیفٹی میکینزم تھے۔ تو ظاہر ہے اس سے ڈاکٹر صاحب یہی ایک سوال بنیادی یہی ہے کہ میکینزم موجود ہوتا ہے، سیفٹی جو میئرز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ کون انشور کرتا ہے؟ چونکہ ابھی جو سابق سربراہ تھے وہ یہ بات، ابھی کے جو سربراہ ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ میں سب کچھ تو نہیں کر سکتا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں وہ یہ بات کر کے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ سربراہ ہیں وہ، انہوں نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی سیفٹی میئرز ہیں، جو بھی ایس او پیز ہیں، ان کو ایٹ لیسٹ انشور کیا جائے کہ وہ پورے ہو رہے ہیں۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، ذمہ داری کسی پہ تو ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو، اور ذمہ داری بلو اپ نہیں ہوتی، اپس ڈاؤن ہوتی ہے، اپ ٹو ڈاؤن۔
تو یہ ظاہر ہے کہ جو سیفٹی میکنزمز ہیں ان کو ہونا چاہیے اور ڈرلز بھی ہونی چاہیے اس کے ساتھ. اور میرے زمانے میں ہم ڈرلز کرتے تھے اور باقاعدہ سائرن بجتے تھے اور ڈرلز ہم سنڈے کو کرتے تھے. اور اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ بہت حد تک پیشنٹ سیفٹی لاتے ہیں. پیشنٹ سیفٹی ایک پورا سبجیکٹ ہے اور پیشنٹ سیفٹی کو یہاں پہ کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیشنٹ کی جو سیفٹی ہے سب سے پہلے وہ انشور کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے, تاکہ وہ ادھر صحت لینے آتے ہیں, زندگی لینے آتے ہیں, نہ کہ موت لینے آتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کی فل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک اور بلڈنگ بن چکی تھی تو 2 سال سے وہ غیر فعال کیوں پڑی ہے, اس میں کیوں نہیں یہ سارا کچھ شفٹ ہو چکا جہاں سیفٹی میکنزمز تھے. دوسرا یہ ہے کہ ہاسپٹلز میں ایچ ویک لگنا ضروری ہوتا ہے, جو چھت پہ لگا ہوتا ہے یا دور لگا ہوتا ہے. صرف آپ کی جو ایئر ہینڈلنگ یونٹ وہاں لگے ہوتے ہیں وارڈوں میں یا یا تھیٹرز میں, اور اس سے کراس کنٹامینیشن بھی بچتی ہے. تو یہاں پہ انفارچونیٹلی کمپریسرز بھی اندر ہی لگ جاتے ہیں یا قریب بلڈنگ کے لگ جاتے ہیں اور وہ پھٹتے ہیں جب, جن کا مقصد ہوتا ہے. تو اس کا پریونٹیو ذہن ہونا بہت ضروری ہے. اچھا اور جاوید صاحب یہ کہے گا کہ اس موقع پر سٹاف کا موجود نہ ہونا, پھر اگر کوئی سٹاف پہنچ بھی گیا وہاں پر تو وہ سیکیورٹی گیئر کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پایا, اور پھر ہم صبح سے ہی یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, رپورٹنگ کا عمل جاری ہے. یہی بتایا گیا ہے کہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ پہلے سے ہی آڈٹ نہیں کیا گیا. جب کوئی سانحہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی سیکیورٹی آڈٹ کیا جاتا ہے, نہ ہی کوئی مشقیں کی جاتی ہیں. تو کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں؟ دیکھیں, پمس جو ہاسپٹل ہے ایک پاکستان کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے. پورا سب سیکٹر ہے اسلام آباد کا, پورا سب سیکٹر پمس پہ ہے. وہاں کوئی تقریباً 7,000 فیملیز بھی رہ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بڑی جگہ پہ جہاں پہ انسانی زندگی کا سوال ہوتا ہے, جہاں ایمرجنسی کا سوال ہوتا ہے, اس کو فعال ہونا بہت ضروری ہے. ایس او پیز موجود ہیں, بالکل موجود ہیں, لیکن ان پہ امپلیمنٹ تو اس وقت وہی کرنا ہے جو ایڈمنسٹریشن وہاں پہ ہے, اور ان کو کرنا چاہیے. ریگولر فائر ڈرلز ہونی چاہیے, ریگولر اپنا ہونی چاہیے ان کی ٹریننگز, اور پھر جو فائر فائٹنگ اکوپمنٹ ہے اس کو تو خود بخود آج کل آٹومیٹڈ ہیں کہ وہ جب فائر ذرا سی بھی لگتی ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں بغیر کسی انسانی انٹرفیرنس کے. اور جو لوگ فائر فائٹنگ کے لیے موجود ہوتے ہیں جو سارے, یہ ان کو اس وقت فعال ہونا چاہیے. کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ہم پوری قوم پہ ڈالی ہے اتنی بڑی کر کے, چلیں اسی سے ہم جاگ جائیں اور ایسا جاگیں کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ ہو ہی نہ. تو اس کے لیے بہت ضروری ہوگا. بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو جاگنا پڑے گا, اور اس سے بڑا سانحہ اور کیا ہو سکتا ہے خواب غفلت سے جاگنے کا. ساتھ ہی موجود رہیے.